وہ رات کو اپنے کمرے میں لیٹی پورے دن کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ شالنی کے بارے میں سوچتے ہی وہ چونکی تھی۔ یا اللہ، وہ آ گیا ہوگا، مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ کتنی ملکھڑ ہوں، ماما سے پوچھنا ہی بھول گئی۔ انوشی نے سر پر ہاتھ مارا تھا، موبائل اٹھا کر اسے کان میں لانے لگی تھی کہ اچانک اسے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ وہ رات کو لاک کر کے نہیں سوتی تھی، مگر پھر بھی کوئی آج تک ایسے روم میں نہیں آیا تھا۔ وہ موبائل رکھ کر کھڑی ہوئی تھی، مگر حریم کو داخل ہوتے دیکھ کر واپس بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا حریم، خیریت ہے؟ اس وقت آتماؤں کی طرح کیوں پھر رہی ہو؟ کوئی کام تھا تو کال کر لیتی۔ انوشی نے لائٹ کھولتے ہوئے پوچھا تھا۔ تم سوئی نہیں؟ مجھے لگا کہ تم سو چکی ہوگی اس لیے کال نہیں کی۔ نہیں، میں لیٹ سوتی ہوں۔ بولو کیا ہوا یار؟ نیند نہیں آ رہی تھی؟ نئی جگہ ہے نا، تو میں نے سوچا تمہارے ساتھ سو جاتی ہوں۔ حریم نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا، ویسے مجھے کسی کے ساتھ سونے کی عادت تو نہیں ہے، لیکن چلو آج تمہارے خاطر سو جاتی ہوں۔ تم بھی کیا سوچو گے کس غنی سے پالا پڑا، لیکن صرف آج کے لیے۔ انوشی نے کہا تو حریم ہنستے ہوئے لیٹ گئی تھی۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ سورج اپنی کرنیں بکھیر کر پورے آبوتاب سے چمک رہا تھا۔ نو کی بچی، اٹھ جاؤ۔ نبیل اسے اٹھانے کمرے میں آیا تھا، مگر سامنے حریم کو کھڑے دیکھ کر اس کی تیوری چڑھی تھی۔ انوشی کہاں ہے؟ انوشی کہاں ہے اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ رہی میں بیو، بس آپ جائیے، ہم آ رہے ہیں۔ انوشی نے واش روم سے نکلتے ہوئے کہا تھا۔ وہ مڑ کر جا چکا تھا۔ سوری یار، تم برا مت منانا، بتایا تھا نا، تھوڑے خڑوس ہیں۔ انوشی نے کہا تو وہ مسکرا دی تھی۔ وہ دونوں نیچے پہنچی تو ڈائننگ ٹیبل پر سب بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ انوشی، 10 منٹ ہے تمہارے پاس، جلدی ناشتہ کر کے آ جاؤ ورنہ ہم ٹیمز بنا لیں گے۔ زین نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ خبردار زین بھائی، جو آپ نے ٹیم بنائی، میں آ رہی ہوں۔ ہانیہ نے جلدی جلدی کھاتے ہوئے کہا تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد سب گارڈن میں جمع تھے۔ ماما آپ کھیل رہی ہیں؟ اسد نے پوچھا تھا۔ نہیں، مجھے معاف کرو، میں بیٹھ کر کمنٹری کروں گی۔ سمیہ بیگم نے سر پر رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، آ جاؤ انو ٹیم بنا لے۔ اسد نے آواز دی تو وہ آئی تھی پاپا۔ انوشی نے ہتھیلی پر ہاتھ مار کر کہا تھا، بھائیو۔ اسد نے نویل کو چوز کیا تھا بھیا۔ انوشی نے کہا تو اسامہ اس کی سائڈ آ گیا تھا۔ بابی، اسد نے شاندی کو کہا تو وہ ہنستے ہوئے وہاں چلی گئی تھی۔ کیسے ظالم دیور ہو، میاں بیوی کو الگ الگ کر دیا۔ انوشی نے اسد کو لتاڑا تھا، بس کر جاؤ تم، اور ویسے الگ الگ ہی ہونا چاہیے ورنہ دونوں ایک دوسرے کو ہی دیکھتے رہیں گے۔ ہائے اللہ، میں مر گیا، اسد نے جیسے کہا اسامہ نے مکہ اس کے کمر پر مارا تھا۔ زین بھائی، انوشی نے ہنستے ہوئے کہا تھا، اب تم ہی بچی ہو، آ جاؤ۔ اسد نے ایک ہاتھ کمر پر رکھ کر دوسرے ہاتھ سے حریم کو اشارہ کیا تو وہ اس کی سائڈ چلی گئی تھی۔ دونوں ٹیمیں آمنے سامنے کھڑی تھی۔ اسد کی ٹیم آدھے گھنٹے تک کھیلتی رہی اور 150 رنز بنا کر آؤٹ ہو چکی تھی۔ اب انوشی کی ٹیم کھیل رہی تھی، ان کے 140 رنز بن گئے تھے۔ دوسری ٹیم سے جیتنے کے لیے 5 رن چاہیے تھے۔ صرف 2 بالوں میں انوشی بیٹنگ کر رہی تھی اور اسد بالنگ کر رہا تھا۔ انوشی، ہار جاؤ گی، صرف 2 بالز رہ گئی ہیں، چھکا مارو۔ شانزی چیخی تھی، وٹ، آپ ہماری ٹیم میں ہیں تو اس کی سائڈ کیوں لے رہی ہیں؟ حریم نے شانزی کو گھور کر کہا تو وہ ہنس پڑی تھی۔ گیم ہار جیت کے لیے کون کھیلتا ہے؟ یہ تو ایک فن ہوتا ہے، سب کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا۔ شانزی نے کہا تھا، میں کھیلتی ہوں۔ گیم میں اصل مزہ تب آتا ہے جب آپ جیت جائیں، اور کرکٹ میں تو میں ہمیشہ جیتی ہوں۔ حریم نے خوشی سے بتایا تھا۔ حریم، تم انو کی دوست ہو اس لیے بتا رہی ہو، گیم کو ہمیشہ گیم ہی سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہار جیت زندگی کا حصہ ہے۔ اگر ہم لوگ اسے ہار جیت سمجھ کر کھیلتے تو کبھی اتنا فن نہیں کر پاتے جیسے کرتے، کیونکہ ہم سب جیتنے کے چکر میں وہ مزہ حاصل ہی نہیں کر پاتے جو اب کرتے ہیں۔ شانزی نے اسے سمجھایا تو وہ پھیکے انداز میں مسکرا دی تھی۔ لاسٹ بال پر 4 رنز چاہیے۔ اسد نے بھاگتے ہوئے آخری بال پھینک دی تھی، پر انوشی نے زور سے بلا گھمایا تھا، جس کی وجہ سے بال اڑتی ہوئی دور جا رہی تھی۔ بھائیو پکڑیے، آپ کے سر پر ہے، اسد چیخا تھا۔ نبیل بال پکڑنے والے انداز میں اچھلا تھا، مگر بال پکڑی نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ چھکا ہو گیا تھا۔ ہورے! وہ یاروینر انوشی بھاگ کر شانزی کے گلے لگی تھی، مگر حریم کی آواز سن کر اس کی طرف مڑی تھی۔ واٹ دا ہیل، آپ نے جان بوجھ کر بال چھوڑی ہے نا؟ حریم نے نبیل کو ہنستے دیکھ کر کہا تھا۔ آر یو میڈ؟ میں کیوں چھوڑوں گا؟ نبیل نے تیوریاں چڑھا کر پوچھا تھا۔ آپ نے صرف ابھی نہیں، بیچ میں بھی انوشی کی بالز کو کیچ نہیں کیا، آپ کی وجہ سے ہم ہار گئے، حریم نے کہا تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ ارے ارے، تم اس وقت
وہ بچی لگ رہی ہے جو ہارنے کے بعد رونے لگتی ہے، ہائے میں اس کی وجہ سے ہار گئی۔ اسد نے نبیل کو غصے دیکھ کر بات سنبھالی تھی، صرف میں نہیں تم بھی ہارے ہو۔ حریم نے اسد کو یاد دلایا تھا، جانتا ہوں بہن، میں جیتا ہی کب ہوں۔ اسد نے رونی صورت بنائی تو گارڈن میں سب کے کہکے گونج اٹھے تھے۔ ریڈ روز کلب کے بیسمنٹ کے ہال کے بیچوں بیچ 5 کرسیاں رکھی ہوئی تھی۔ 4 کرسیوں پر 3 مرد اور ایک عورتیں پچھلی 30 منٹ بیٹھے ہوئے کسی کے انتظار میں تھے۔ سربراہی کرسی خالی تھی۔ تقریباً 40 منٹ بعد ایک نوجوان شخص اندر داخل ہوا تھا اور سربراہی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا چہرہ کور تھا جس کی وجہ سے اسے کوئی نہیں پہچان سکتا تھا۔ کایا کیا ہوا ہے؟ اس نے غراتے ہوئے پوچھا تھا۔ باس میں نے اپنے ایجنٹس کے ان گھروں میں بھیج دی ہیں جہاں پر ہمیشہ ہے۔ انف یہ بات تم پہلے ہی بتا چکے ہو۔ کوئی نیو انفارمیشن ہے تو دو، فالتو ٹائم ویسٹ مت کرو، اس نے سختی سے کہا تھا۔ سوری باس، اور کیا رپورٹ ہے؟ باس ایجنٹ کا تو پتہ نہیں چلا مگر منی پلیس کا معلوم ہو چکا ہے کہ وہ کہاں ہے، لیکن وٹ کیا؟ ہم ادھوری بات بالکل نہیں پسند۔ اس کی بار بار داڑا تھا، لیکن باس ہمیں یہ معلوم نہیں پتہ چل سکا کہ جس گھر میں پلیس ہے اس گھر والوں کو اس کا علم ہے یا نہیں۔ ہمیں بس یہ جانا ہے اور ہم جلدی جان۔ اس سے پہلے کایا بات ختم کرتا ایک لڑکی اندر داخل ہوئی تھی۔ واٹ دا ہیل آف یو، میں نے منع کیا تھا نا میٹنگ کے دوران تم اندر نہیں آؤ گی۔ کیتھرین اسے دیکھ کر چنگڑائی تھی۔ سوری میم، لیکن باس کا فون مسلسل بج رہا ہے، میں کیا کروں؟ اس لڑکی نے کانپتے ہوئے پوچھا تھا۔ بار میں جاؤ تم اور فون کو آف کر دیتی، اتنی عقل نہیں ہے؟ سٹاپ! اس نے ہاتھ اٹھا کر کیتھرین کو چپ کروایا تھا۔ اس لڑکی کی طرف مڑا تھا۔ کس کی کال ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ باس، مائی لائف کی۔ لڑکی نے سر جھکا کر کہا تو اس نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا تھا۔ میں کہیں بھی ہوں، اگر اس نمبر سے کال آئے تو پہلی بیل پر تم فون مجھے دینے آؤ گی، ریممبر؟ یس باس۔ اس نے سر پر جا کر کال ملائی تھی اور دوسری طرف کی بات سن کر وہ فوراً میٹنگ چھوڑ کر نکلا تھا۔ باس، وہ میٹنگ؟ جوسف نے اس کے پیچھے آتے ہوئے کہا تھا، پھر کبھی ہو جائے گی۔ وہ نکل گیا تھا مگر کمرے میں بیٹھے نفوذ یہی سوچ رہے تھے کہ وہ کون ہو سکتا ہے جس کی ایک کال پر ریڈ ولف سب کچھ چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ انوشے بیٹا کہاں ہو؟ اسامہ گھبراتے ہوئے ہوٹل ریمبو میں داخل ہوا تھا۔ پورا ہوٹل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ نوشے کی کال سن کر فوراً جہاں پہنچا تھا مگر جہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے وہ نکلتے اسے دروازے سے کوئی آتا دکھائی دیا تھا۔ نوشے کہاں ہو؟ بھیا، انو کہاں ہے؟ اس کی کال آئی تھی۔ نبیل بھی گھبرایا ہوا تھا۔ پتہ نہیں، میں بھی اس کی کال سن کر پہنچا لیکن جہاں کوئی نہیں۔ اسامہ نے کہا۔ بھیو آپ یہاں ہیڈی تو ہے؟ نوشے ٹھیک ہے؟ زین نے سیدھا ان سے آ کر پوچھا تھا۔ تقریباً 5 منٹ کے اندر وہاں اسامہ نے بیل، زین، دانیال شاہ اور شانی پہنچ چکے تھے اور سب انوشے کو کال ملانے کی کوشش کر رہے تھے مگر موبائل آف آ رہا تھا۔ اچانک لائٹس کھلتی ہے، پورا ہوٹل جگمگ کرنے لگتا ہے۔ وہاں ایک چھوٹا سا اسٹیج بنا ہوا ہے جس پر انوشے مائک پکڑے کھڑی ہے۔ پلیز سیٹ ڈاؤن گائز۔ سو ممبرس، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے آج اس طرح آپ لوگوں کو اکٹھا کیا، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مجھے نہیں لگتا تھا کہ آپ لوگ اتنے غیر ذمہ دار ہو گے، اتنی لاپرواہی کہ آج کی تاریخ بھول گئے۔ یاد کر کے آج کے دن ایسا کیا ہوا تھا؟ انوشی سنجیدگی سے سب کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ سب حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ چلے مانتی ہو گئے شانی تو شاید علم نہ ہو، لیکن بھیو، زین، آپ لوگ بھی بھول گئے اور پاپا آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ سب نے مڑ کر دانیال شاہ کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دیے تھے۔ سنو، آج انوشی کی برتھ ڈے ہے کیا؟ شانی نے نبیل سے پوچھا تھا۔ تھوڑی شرم کر لو، اپنی بیوی کی ڈیٹ آف برتھ بھی نہیں پتہ۔ نبیل اسے الٹا سنا چکا تھا۔ مسٹر اینڈ مسز دانیال شاہ کو میں اسٹیج پر بلانا چاہتی ہوں۔ انوشے نے کہا تو شاندی اور حریم اندر سے سمیہ بیگم کو لے گئی۔ اسٹیج پر آئی تو انوشے نے پیچھے لگایا ہوا پردہ گرا دیا جس پر خوبصورت انداز میں لکھا تھا، ہیپی اینیورسری مسٹر اینڈ مسز دانیال۔ شانی کا منہ یہ سب دیکھا کھلا تھا اور باقی سب نے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ ارے کیک کٹ تو نہیں گیا؟ میں آ گیا۔ اچانک باہر سے اسد بھاگتا ہوا آیا تھا۔ تم آئے ہی کیوں ہو؟ وہیں سو جاتے۔ انوشے نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ ایسے کیسے سو جاتے؟ مما پاپا ایک دوسرے کو ہار کیسے پہناتے؟ اسد نے ہار دیتے ہوئے کہا تھا۔ ارے تو مسٹر جیجو آپ بھی آئے ہیں، کیسے ہیں؟ ہڈیاں وغیرہ سلامت ہیں؟ اللہ آگے بھی سلامت رکھے۔ قسم سے آپ پر بڑا ترس آتا ہے۔
حسن سب کی گڑیوں کی پرواہ کے بغیر بول رہا تھا کہ اچانک انوشا نے اسٹیج سے چمٹا اٹھا کر مارا تھا جو سیدھا اس کے دانتوں پر لگا تھا اور وہ اپنے دانت پکڑے وہیں بیٹھ گیا تھا۔ سب نے خوب مستی ہنسی مذاق میں کیک کٹ کیا تھا۔ انوشا نے سب کو دیکھا، چپکے سے ہمیشہ ایسے ہی ساتھ ہنسی خوشی رہنے کی دعا مانگی تھی، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ ہر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی، کچھ دعائیں رہ جاتی ہیں۔ اب اس دعا کو قبول ہونا تھا یا رد، یہ تو وقت نے طے کرنا تھا۔ وہ رات کو پانی پینے کے لیے کچن میں جا رہی تھی کہ اچانک کسی کو سیڑھی سے اترتے دیکھا، اسے پیچھے آئی۔ وہ آہستگی سے اس کے پیچھے نیچے اتر رہی تھی۔ وہ نیچے گارڈن میں پہنچ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ آ کر پیچھے کھینچا تھا۔ تو چھوڑے مجھے، حلیم نے اپنے آپ کو چرواتے ہوئے کہا۔ تو اس نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ حلیم نے نبیل کو دیکھا پوچھا تھا۔ اور نبیل جو صبح سے اس کی باتیں سن کر ضبط کر رہا تو اس کے سوال پر ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ تم کون ہو لڑکی؟ پہلے یہ بتاؤ، اور یہاں کیوں آئی ہو؟ نبیل نے اس کا منہ پکڑ کر پوچھا تھا۔ میں تو انوشی کی دوست ہوں، وہ لائی ہے، حلیم نے گھبراتے ہوئے کہا تھا۔ گڈ آنسر، تو اس کی دوست بن کر ہو، گھر والوں کے معاملات میں گھسنے و خاص طور پر مجھ سے الجھنے کا سوچنا بھی مت، ورنہ انجام کی ذمہ دار خود ہوگی۔ نبیل نے چٹکے سے اس کا منہ چھوڑا تو وہ بھاگتے ہوئے اوپر گئی تھی۔ یہ لوگ تو اس کی سوچ سے بالکل ہی الگ تھے۔ وہ جس کے بارے میں جیسا سن کر آئی تھی وہ تو ویسا تھا ہی نہیں۔ آج یونیورسٹی کا فرسٹ پیپر تھا اور وہ بھی میتھ کا۔ انوشی تو صبح 6 بجے سے پاگل بنی ہوئی تھی اور اپنے ساتھ سب کو پاگل بنایا ہوا تھا۔ اسامہ اور نبیل جمعیہ روک کر اسے سمسیا سمجھا رہے تھے مگر اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ حلیم کی آنکھ شور سے کھلی تو صبح کے 7 بجے تھے۔ وہ پریشان ہو کر باہر نکلی تھی مگر نیچے کا منظر دیکھ کر اسے انوشے پر رشک آیا تھا۔ یہاں سے تو وہ اپنی فیلنگ کو نام نہیں دے پائی تھی۔ سب اپنے کمروں سے باہر نیچے لاؤنج میں جمع تھے۔ غالباً انوشا نے سب کو جمع کیا تھا۔ ایک صوفے پر سر کان پر کشن رکھ کر سو رہا تھا۔ اسامہ اور نبیل اس کو پاگلوں کی طرح سمجھا رہے تھے اور زین چائے بنا کر لایا تھا۔ کچھ سمجھ آیا؟ اسامہ نے پوچھا تھا۔ اس کو کچھ سمجھ آیا نا، لیکن مجھے تو حفظ ہو گیا، سر نے سوتے ہوئے کہا۔ انوشا کے علاوہ سب ہنس پڑے تھے۔ بھائیو دیکھ رہے ہیں میرا مذاق اڑا رہا ہے، مجھے پڑھنا ہی نہیں، کوئی بات نہیں، زیادہ سے زیادہ فیل ہی ہو جاؤں گی نا۔ انوشا نے رونی صورت بنائی تھی۔ ارے ارے کیسے فیل ہو سکتی ہو؟ یہ لو چائے پیو پھر دماغ کھلے گا۔ زین نے سب کو چائے دی تھی۔ اس کا دماغ فضول کاموں میں چلتا ہے، پڑھائی میں نہیں، حسن نے پھر کہا تو انوشا کا صبر جواب دے گیا تھا۔ انہوں نے سائبر کا پانی کا بڑا ہوا گلاس اس پر ڈال دیا تھا۔ یا خدا رحم، سیلاب آ گیا کیا؟ حسن نے اٹھتے ہوئے پوچھا مگر سب کو ہنسے دے کر منہ بنا لیا تھا۔ اکنار پھر یہ اپنے پیپر میں ایسا ہی کرتی ہے، ہمیں تو سونے دو، ہمارا تھوڑی پیپر ہے، حسن نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے اوپر جاتے ہی نبیل اسے بھی سے سمجھانا شروع ہو گیا تھا۔ اوپر کھڑی یہ سب دیکھا مسکرائی اندر چلی گئی تھی۔ کتنی خوش قسمت ہو تم انوشا، کاش تمہاری جگہ میں ہوتی۔ اسے جلن محسوس ہوئی تھی۔ حلیم نیچے آ جاؤ، ناشتہ لگ رہا ہے۔ شاندے نے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھا، آواز لگائی تھی، جیوا بھی آئی۔ حلیم تیار ہو کر نیچے آئی تو سمیہ بیگم کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی اور شاندے ڈائننگ ٹیبل لگائے ہوئے تھی، سب کو آوازیں دے رہی تھی۔ لاؤنج میں دوسری طرف جہاں ایک گھنٹے پہلے شور مچا ہوا تھا وہاں اب ہراٹو کی گونج تھی۔ سب آڑے تیچے ایک دوسرے سے سو رہے تھے۔ اسامہ رجسٹر پر کچھ لکھتے لکھتے وہیں سر رکھ کر سو چکا تھا۔ نبیل صوفے سے ٹیک لگا کر ٹانگیں پھیلائے ہراٹے لے رہا تھا اور اس کی ایک ٹانگ پر انوشا اپنا سر رکھے سو رہی تھی اور اس کا چہرہ بک نے ڈھکا ہوا تھا، ڈانپا ہوا تھا۔ وہی دوسری طرف زین اور سر بھی ایک دوسرے پر گرے ہوئے تھے۔ یہ سب دیکھا حلیم نے کہہ لگایا تھا، کیا ہوا؟ چاندے نے اسے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں بھابھی، بس ان سب کو اس طرح دیکھا ہنسی آ گئی ہے، حلیم نے ہنستے ہوئے جواب دیا تھا۔ تم ابھی نہیں ہو، یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور اب تو یہی چیز تم روز دیکھو گے، جب تک پیپر ختم نہیں ہو جاتے یہی ہوگا۔ گڈ مارننگ، دانیال صاحب نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ پاپا سب کو آپ ہی اٹھائیے، میں تو تھک گئی ہوں آوازیں دیتے دیتے۔ شانزی نے دانیال صاحب کو کہا تو وہ اٹھ کر ادھر آ گئے تھے۔ انوشا یہ پیپر نکل جائے گا، جلدی اٹھو۔ دانیال صاحب نے جیسے اسے آواز لگائی تھی وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی اور اٹھتے ہی اثر سے ٹکرا کر اس پر گری تھی۔ یا اللہ رحم، میں مر گیا، مار دو مجھے، کمارا ہی مار دو، ابھی میری عمر ہی کیا ہے، ہائی چپکلی اتنا وزن ہے تمہارا۔ اثر کا شروع ہوتے دیکھا دانیال صاحب نفی میں سا ہلا کر واپس ڈائننگ ٹیبل پر آگے بیٹھ کے تھے کہ اس کی آواز پر سب اٹھ گئے تھے۔ ہائے، انوشا نے بیگ اٹھا کر کہا تھا۔ بیسٹ آف لک، تیج مار کر آنا ہے، چارو نے ایک آواز میں کہا تو وہ ہنس کر نکل گئی تھی۔ حلیم کیسی تیاری ہے؟ انوشا نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اچھی ہے، تم بتاؤ کتنی ہوئی تیاری؟ یا بس نکل جائے پیپر؟ باقی
سب ٹھیک ہے، انوشی نے رونے صورت بنا کر کہا تو وہ مسکرائی تھی۔ انوشی یار اگر تم مائنڈ نہ کرو تو تم سے ایک کویسچن پوچھنا تھا۔ حریم نے کہا تو وہ چونکی تھی۔ پوچھو کیا ہوا ہے؟ انوشی نے ڈرائیو کرتے ہوئے پوچھا تھا کل انکل آنٹی کی اینیورسری پارٹی میں سرشانی کیوں آئے ہوئے تھے؟ حریم نے پوچھا تو وہ مسکرائی تھی۔ اس کا جواب تمہیں آج مل جائے گا مائی ڈیئر۔ سب حال میں بیٹھے پیپر کاٹے تھے۔ ٹھیک 10 بجے پیپر سٹارٹ ہوا تھا اور پیپر کو دیکھا نوشے کا باز نہیں چل رہا تھا۔ جس نے پیپر بنایا ہے اس کو کچا چبا جائے۔ جیسا تیسا کر کے پیپر ختم ہوا تھا اور وہ باہر آئی تھی۔ کیسا ہوا پیپر؟ حریم اور فاریہ نے اس سے جیسے ہی پوچھا وہ پھٹ پڑی تھی۔ اتنا مشکل پیپر کون بناتا ہے؟ پتہ نہیں کس نے بنایا تھا، بس دعا کرنا پاس ہو جاؤں۔ انوشے نے منہ بنایا تھا۔ سر چھانی نے بنایا ہے پیپر، فاریہ نے بتایا تو انوشے کا دل چاہے کہ اس کا سر پھاڑ دے مگر ضبط کر گئی۔ انوشے یونیورسٹی سے واپس آئی تو گھر میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ انوشے نے نظر دوڑائی تو شاندے کسی سے فون پر بات کر رہی تھی تو وہ اس کے پاس آئی تھی۔ کیا ہوا ہے بھابھی، اتنے سرونٹ کیوں بلوائے ہیں اور ماما بیو سب کہاں ہیں؟ انوشی نے شانزے سے پوچھا تھا۔ میری نانز صاحبہ کی آج منگنی ہے، بس اسی کی تیاری ہو رہی ہے، شانزے نے مگن انداز میں کہا تھا۔ اچھا۔ انوشی کندھے اچکا کر آگے بڑھی تھی مگر بات سمجھ آنے پر واپس مڑ کر شانزے کے پاس آئی تھی۔ وٹ، کیا کہا آپ نے؟ کس کی منگنی؟ تمہاری، اب تمہارے علاوہ کوئی اور نان تو ہے نہیں، شانزے نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ واؤ انوشی، آج تمہاری انگیجمنٹ ہے، اتنی سرپرائزلی؟ حریم نے شاکڈ انداز میں کہا تھا۔ مجھے بتایا بھی نہیں، ماما کہاں ہے؟ انوشی نے منہ بنایا تھا۔ جیسے تم نے ہمیں نہیں بتایا تھا، اور ماما شاپنگ پر گئے ہیں، شانزے نے کان میں کہا تو وہ ہنس پڑی تھی۔ مطلب سب نے بدلہ لیا ہے مجھ سے، چلیے حصہ برابر ہو گیا۔ وہ ہنستی ہوئی اوپر چلی گئی تھی۔ انوشی، تمہاری منگنی ہے، تمہارے گھر والوں نے تمہیں بتایا بھی نہیں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اوہو، کس سے ہو رہی ہے یہ پتہ ہے؟ حریم الجھی ہوئی تھی۔ ارے میری جان، اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہے؟ مجھے پتا تھا، لیکن بس انگیجمنٹ کا نہیں پتا تھا، اب پتہ چل گیا، سمبل۔ اور یاد ہے صبح تم نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا تو اس کا جواب یہی ہے۔ واٹ، سیریسلی تمہاری منگنی سر سے ہو رہی ہے؟ حریم کا منہ کھل گیا تھا اور آنکھیں باہر نکل آئی تھی۔ یا خدا، اس گھر میں ایک چڑیل کم تھی جو دوسری بھی دکھ گئی۔ اسد نے کمرے میں گھستے ہوئے حریم کی آنکھوں پر چوٹ کی تھی۔ کیسا لگا چپکلی سرپرائز؟ اسد نے پوچھا تو ہنسی تھی۔ سیدھا شادی کراتے یہ منگنی وغیرہ کیا ہوتی ہے؟ انوشے نے کہا تو حریم کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ ڈونٹ وری، تمہارے لاسٹ پیپر کے 2 دن بعد تمہاری شادی ہے اور پھر تم یہاں سے چلی جاؤ گی اور میں سکون سے زندگی گزار سکوں گا، اسد نے پانی پیتے ہوئے کہا تھا۔ تم لوگ کس قسم کے ہو؟ ایک تو اس بیچاری کی انگیجمنٹ کا بتایا نہیں اور اب بس زبردستی اتنی جلدی شادی کروا رہے ہو۔ حریم نے غصے سے کہا تھا مگر زبردستی کا ورڈ سن کر اسد کو اچھو لگا تھا۔ آرام سے کاکروچ، اگر تم مر گئے تو میری شادی کیسے ہوگی؟ انوشی نے اس کی کمر پر مکہ مارتے ہوئے کہا تھا۔ کاش انوشی تم کسی عقل مند لڑکی سے دوستی کرتی، کاش، اور بہن تمہارا اوپر کہاں نہا لی ہے کیا؟ اسد نے اس سے پریشانی سے پوچھا تو انوشی نے بڑی مشکل سے ہنسی ضبط کی تھی۔ یو شٹ اپ، بات کو مت گھماؤ۔ حریم ایک دم چڑی تھی۔ اسٹاپ گائز، مجھے سونا ہے اور میری جان مجھے سب پتہ تھا، اینڈ میری پسند کے خلاف اس گھر میں کوئی کچھ نہیں ہوتا، یہ تو تمہیں پتہ ہی ہوگا۔ سو پریشان مت ہو، تھوڑی دیر آرام کر لو، رات کو فنکشن ہے، تم جا کر کچھ کر لو، فارغ انسان بیچارے بھیا اور بیو لگے ہوئے ہیں۔ انوشی نے دونوں کو چپ کروایا تھا۔ ہاں، میری تو بھی قدر مت کرنا، جب شادی ہو جائے گی تب یاد آؤں گا۔ اسد نے رونی صورت بنائی تھی۔ میں پاپا سے کہہ کر تمہیں جہیز میں لے جاؤں گی، اب ایک کام کرنے والا بھی تو چاہیے ہوگا نا، اسے باہر دھکا دیتے ہوئے انوشی نے کہا تھا، اور دروازہ بند کر دیا تھا۔ رات کے 8 بجے تھے۔ نیچے گارڈن میں انگیجمنٹ کا انتظام کیا گیا تھا۔ پورا گارڈن پھولوں اور لائٹوں سے جگمگا کر رہا تھا، ہر طرف رنگ اور نور کا سیلاب تھا۔ شارلی اپنی فیملی کے ساتھ آ چکا تھا اور رائل بلو کلر کا 3 پیس سیدھے ہاتھ میں گھڑی پہنے، بالوں کو جل سے سڑ کے بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ فاریہ حریم کے ساتھ کھڑے انتہائی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ یار انوشی تو چھپی رستم نکلی، ہم آئے تو ملے تھے، بتایا بھی نہیں۔ فاریہ نے شکوہ کیا تھا۔ تم تو دور کی بات ہے، مجھے بھی نہیں بتایا تھا، بلکہ انو کو بھی نہیں پتا تھا، تو مطلب یہ سب ارینجمنٹ آدھے دن میں ہوئی ہے؟ فاریہ نے حیرت سے پوچھا تو حریم نے اس بات میں ساتھ لایا تھا۔ ہمارے ہاں تو پورا ہفتہ بھی لگ جائے تو یہ سب نہیں ہو سکتا، فاریہ نے کہا تو وہ حریم مسکرا دی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد انوشی رائل بلو اینڈ وائٹ کلر کی میکسی کے ساتھ ہلکے میک اپ میں سیڑھیاں اترتی نیچے نظر آئی تھی۔ اس کے دونوں طرف وہ
چارو وائٹ اینڈ بلو 3 پیس میں اتر رہے تھے۔ وہ چارو کے درمیان کسی ریاست کی شہزادی لگ رہی تھی۔ موسٹ بیوٹیفل سے دیکھتے ہی شانی نے منہ سے نکالا تھا، واو نو، کتنی لکی ہے یار، اس کے بھائی بالکل باڈی گارڈ کی طرح اس کے ساتھ چل رہے ہیں، بس اللہ انہیں کسی کی نظر نہ لگے۔ فاریا نے مسکرا کر دعا دی تھی، باڈی گارڈ تو کچھ نہیں ہوتے، انو کے بھائی تو اس سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی، وہ سچ میں بہت لکی ہے، میں تو فرسٹ ٹائم ایسے بھائی دیکھے ہیں، حلیم نے کہا تو فاریا مسکرا دی تھی۔ انوشی کو شانی کے ساتھ اسٹیج پر بٹھا دیا گیا تھا اور رنگ سیریمنی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ انوشی اور شانی نے خوشگوار ماحول میں انگوٹھیاں پہنائی تھی۔ ڈنر کے وقت ان دونوں کو اسٹیج پر چھوڑ کر سب نیچے چلے گئے تھے۔ جب انوشی نے اسے کونی ماری تھی، کیا ہوا، بڑے مسکرا رہے ہو، میں نے منع کیا تھا نا، کسی اور کو ڈمپل مت دکھانا، انوشی نے کہا تو اس نے اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ اوکے اب نہیں مسکرا رہا، خوش سنو بات سننا، انوشی نے کہا تو وہ اس کی بات سننے کے لیے جھکا تھا اور انوشی اپنا کام کر چکی تھی۔ یا اللہ یہ کیا کر رہی ہے انو، فاریا و حلیم جو انوشی کو ہی دیکھ رہی تھی، انو کی اس حرکت پر فاریا کے منہ سے نکلا تھا، کیا کر رہی ہے، اسد جو ان کو کمپنی دینے کے لیے بیٹھا ہوا تو اس کی بات سن کر ادھر دیکھنے لگا تھا، کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں کر رہی، کیا کر سکتی ہے۔ حلیم اور فاریا دونوں جڑ کر بیٹھ گئی تھی تاکہ اسد پیچھے نہ دیکھ سکے۔ اوکے اوکے عجیب ہو تم دونوں، وہ کہہ کر واپس جانے لگ گیا تھا، تم پاگل ہو کیا، کوئی دیکھ لیتا تو، شانی نے گھبراتے ہوئے اپنے گال پر ہاتھ رکھا تھا، ہاتھ ہٹا لو مسٹر ہسبینڈ ورنہ ہر کوئی سمجھ آئے گا اور یہ دوسروں کے سامنے مسکرانے کی سزا ہے، اب مسکرا کر دکھاؤ، انوشی نے کہا تو اس نے لمبی سانس لی تھی۔ یا اللہ اب محبت ہو گئی ہے تو مجھے جھیلنے کی عادت ڈال دے، شانی نے اوپر دے کر دعا کی تھی۔ رات کے 1 بجے تک سب مہمان چلے گئے تھے۔ اس وقت سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے کہ اچانک حلیم کا فون بجنے لگا تھا۔ 2-3 بیل کے بعد اس نے کال اٹینڈ کی تھی، مگر دوسری طرف کی بات سن کر وہ فوراً کھڑی ہو گئی تھی، احتیاط سے سیڑھیاں اتر کر باہر آئی تھی۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ باہر گارڈ بھی سو رہے تھے۔ وہ نکلی اور باہر کھڑی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکلی تھی۔ چیف باس اسپیکنگ، یس باس، ٹائیگر اسپیکنگ، ایجنٹ ایگل کو لے کر فوراً ہیڈ کوارٹر پہنچو، یس باس وی آر کمنگ۔ وہ فوراً اٹھا اور اٹھتے ہی ایجنٹ ایگل کو کال ملا کر تیار رہنے کا کہا تھا۔ کیا لگتا ہے باس نے کیوں بلایا ہوگا، فاطمہ نے پوچھا تو اس نے کندھے اچکا دیے تھے۔ سو جاؤ، میں وہاں پہنچ کر اٹھا دوں گا، ایجنٹ ٹائیگر نے کہا تھا۔ میری تو نیند ہی اڑ گئی ہے، اب کیا حق سوؤں گی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں ہیڈ کوارٹر پہنچ چکے تھے۔ وہ دونوں حال میں دہل ہوئے تو باقی ایجنٹس میں موجود تھے۔ کیا ہوا خیریت، فاطمہ نے عائشہ سے پوچھا تھا۔ پتہ ہے لیکن کچھ خاص بات ہے، تبھی چیف باس نے کال کی ہے، ورنہ تو چیف احمد ہی کال کرتے تھے، عائشہ نے کہا تو فاطمہ نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ 5 منٹ بعد دروازہ کھلا تھا اور چیف باس نہایت وقار سے چلتے ہوئے اندر آئے تھے۔ ایجنٹ آپ سب اس وقت یہی سوچ رہے ہیں اس وقت میٹنگ کا مقصد کیا ہے، چیف کی آواز حال میں گونجی تھی۔ مجھے باقی ایجنٹس کی فائل مل چکی ہے لیکن ایجنٹ ایگل آپ کی اور ایجنٹ عائشہ کی فائل ابھی تک نہیں ملی۔ سوری باس، میرا مشن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، فاطمہ نے کہا تھا۔ 1 مہینے کا ٹائم تھا جس میں سے 1 ہفتہ نکل چکا ہے، لیکن اب مشن کی حساسیت کی وجہ سے آپ کے پاس صرف 1.5 ہفتے کا ٹائم بچا ہے، ہمیں 1.5 ہفتے بعد آپ کی فائل چاہیے، یس باس۔ اوکے تو ایجنٹ، اس ہنگامی میٹنگ کی اصل وجہ یہ پیغام ہے، ہمارے فارن ایجنٹ نے یہ اطلاع خفیہ کوڈ ورڈ میں بھجوائی ہے کہ چیف باس نے پیغام پڑھ کر بتایا تو سب ایجنٹس کو سانپ سونگ گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین ان کے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ ہاؤ از امپاسبل، ہاؤ از پاسبل، فاطمہ کے منہ سے نکلا تھا۔ ایوری تھنگ از پاسبل ایجنٹس، چیف باس وہ فائل وہیں رکھ کر نکل گئے تھے اور ایجنٹس پیچھے ساکت بیٹھے رہ گئے تھے۔